ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں پروگرام لیے حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی بلدیت شورا کے رکن اور اوورسیز جو پاکستان کے باہر کے دینی کاموں کو جو مجلس دیکھتی ہے، اس کے ناظم الامور الحاج رفیع اتاری موجود ہیں، ماشاءاللہ حاجی رفیع اتاری، سبحان اللہ۔ ان سے آج انشاءاللہ کچھ ان کی ماضی کی یادیں لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں رفیع بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رفیع بھائی، انسان کی زندگی میں ماضی کی جو یادیں ہوتی ہیں، ان میں خاص کر جو یاد ہوتی ہے اس کا تعلق اپنے والدین سے ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جتنا والدین کو دیکھا ہوتا ہے کمی کو دیکھا ہوتا ہے۔ ماں کی عادتیں، والد کی عادتیں، اچھا کچھ اپنے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ خاندان رشتہ داروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے، اور یہ یادیں بعض اوقات یا یہ واقعات ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یا تو والدین کی بعض وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں جس سے دیکھا جائے تو ہماری شاید دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بعض وہ باتیں والدین کی یاد رہ جاتی ہیں جس سے ہماری دنیا آخرت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسٹارٹ لیتے ہیں ماں سے۔ ماں ہوتی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلام بھائی کے ساتھ ماضی کی یادیں کروں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے امی ابو کا تذکرہ ضرور کروں، کیونکہ ماں باپ دنیا میں آنے کا ہمارا سبب بھی بنے ہیں، ذریعہ بھی بنے ہیں۔ آپ سنائے آپ کی امی کے تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ پتہ چلا ہے کہ کچھ آپ کے ماموں کا اور آپ کی امی کا کوئی لینے دینے کا مسئلہ تھا، وہ کیا تھا؟ سیدھی بنیادی طور پر ہمارے والدین جو تھے وہ ہند سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان میں آئے تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے، تو شادی تو ہو چکی تھی، اگرچہ ابتدائی عمر میں شادی جلدی ہو گئی تھی شادی والدین کی میرے۔ تو ایک دن میں گھر میں ہی تھا تو میرے ماموں گجرانوالہ رہتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی بخشی فرمائے۔ تو ماموں کا بیٹا، آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ اکاڑا، اور ماموں آپ کے گجرانوالہ میں۔ بیسیکلی دونوں جب پارٹیشن ہوا تھا تو اب ہند سے، انڈیا سے پورا خاندان گویا کے پاکستان کی طرف شفٹ ہوا۔ ایک گجرانوالہ چلے گئے، کچھ اکاڑا آ گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے۔ تو میرا کزن جو تھا ماموں کا بیٹا، وہ آیا تو بیٹھے باتیں ہوتی رہی، تو اچانک والدہ نے اپنی جیب سے وہ چھوٹا سا نکالے ایک تھیلی، اس میں سے 20 روپے نکالے، تو کہنے لگی نہیں یہ 20 روپے، کتنی پرانی بات ہے؟ یہ سیدھی تقریباً میرا خیال کو 8 سال کی بات ہوئی، 8 سے 10 سال میکسیمم، 8 سے 10 سال پرانی بات ہے۔ تو 20 روپے نکال کے اس کو نہ دیے۔ وہ کہتے پھپھو کیا کرنے ہیں؟ کہتی اپنے ابو کو دینے ہیں۔ اس نے پتا شاید ویسے ہی دے رہے ہیں، یہ پھپھو کس چیز کے ہیں؟ اچھا، پھر کہا کہ اپنے ابو کو بتانا ہے کہ جب وہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو آپ ہمارے گھر آئے تھے، تو آپ نے مجھے 20 روپے دیے تھے، رکھ لو میں لے لوں گا۔ تو میں نے رکھے تھے، تو ابھی پیسے رکھے ہی ہیں، تو اچانک وہ جو تھا وہ شروع ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے، تو چلو بھاگ شروع ہو گئی، مرتے مراتے پہنچے، لیکن میں نے پیسے اٹھائے نہیں تھے، وہ لیے نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہ گئے تھے۔ تو مدنی چینل پر جو ہمارے پیر صاحب ہیں، تو پیر صاحب کا میں نے بہت باتیں سنتی، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کی چیز ہونا وہ معاف نہیں ہوتی، لی ہوئی چیزیں، تو یہ اپنے ابو کو دینے ہیں، اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ ان کے پیر صاحب نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ بہت اس نے زور لگایا کہ پھپھو رہنے دیں، کوئی بات نہیں، میں ان کا نہیں، آپ نے اپنے ابو کو دینے بھی ہیں، اور یہ بات کہنا بھی ہے کہ ان کے پیر صاحب نے یہ تاکید کی ہوئی ہے، کسی کی چیز ہو تو واپس کر دینی چاہیے۔
اچھا، یعنی یہ امی نے اپنے بھائی کے جی وہ 20 روپے جو انہوں نے لیے ہی نہیں تھے جی مگر بھائی نے دیے تھے کہ بہن کے رکھ لیں اپنے پاس. رکھ لے اپنے پاس، اس کیونکہ مائگریٹ والا سلسلہ تھا تو اس نے تو 20 روپے تو خیر اچھی اماؤنٹ ہوگی. مائگریٹ کا مطلب وہ 1947 کی بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی امی اس رقم کو واپس کرنے ان کی یاد آئی جو واقعہ ہوا یہ 8-10 سال پرانی بات ہے. تو یوں امی کا ایک واپس کرنا، یعنی یہ ہے کہ امیر سنت پیر صاحب ہوئے ہیں، امیر سنت کے تعلق سے کہہ رہے امیر تھے. سنت سے مرید تھی نا، ہاں بہت عقیدت بہت زیادہ تھی، تو ان کے ذہن ہوتا تھا کہ وہ یہ یاد رہے گا. خاندان جو ہے ان کو نا اس طرف نہ وہ لیا جائے. آپ کی پیدائش تو یہ میری پیدائش تو اکاڑا کی ہے. اکاڑا کی ہے، میری پیدائش اکاڑا کی. آپ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے؟ میں پاکستانی. اچھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ جو اور میری معلومات میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے تھے، پھر انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا، تو وہاں پھر آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی کا کوئی تذکرہ پتہ چلا تھا، وہ کیا تھا؟ سیدھی چونکہ بنیادی طور پر تو اس طرح داڑھی شیو رکھنا، امامہ پہننا تھی ہمارے نہیں تھا قریبی. اور جب میں نے داڑھی شیو رکھی ہے تو عمر کیا تھی آپ کی؟ میری عمر تقریباً 24 کے قریب تھی، 24-25 کے آس پاس تھی. میری پھپھو جو تھی وہ اکاڑا میں رہتی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ نا انہیں داڑھی رکھ لی ہے. انہوں نے فوراً والد صاحب کو بلایا کہ مجھے پتہ چلا ہے نا رفیع نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کا خیال رکھنا کہ دائیں بائیں نہ چلا جائے، کیونکہ ہم تو ختم درود دلاتے ہیں تو دائیں بائیں نہ چلا جائے. والد صاحب نے کہا نہیں فکر والی بات نہیں ہے، وہ کراچی میں کوئی پیر صاحب ہیں ان کا مرید ہو گیا ہے تو ان کے کہنے پر انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. اچھا، یہ خاندان، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچہ دائیں بائیں نہ چلا جائے نا، یعنی ادھر ادھر نہ چلا جائے. اور سمجھ رہے ہوں گے آپ عاشقان رسول کی صحبت، تو اس کا مطلب آپ کے گھر کا جو ماحول تھا وہ اسی طرح کا تھا، عرس، برسی، نظر، نیاز، دعا، فاتحہ، یہ شروع سے آپ نے یہ اپنے گھر میں ماحول دیکھا. ایک طرح سے ایک مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں اہل سنت کے تعلق سے وہ آپ کے گھر میں رہتے، لیکن یوں گھر میں ایسا بڑا مذہبی ماحول نہیں تھا. اور آپ کا یوں یہ داڑھی شریف تو اس کا مطلب آپ دعوت اسلامی میں آپ کی یہ انٹری ہوئی ہوگی؟ جی سید، دعوت اسلامی میں انٹری داڑھی شریف. پروفیشن کیا رہا آپ کا؟ کیونکہ ایک تعداد ہے ہمارے ناظرین کی جن کے لیے شاید آپ کا فیس بہت زیادہ وہ نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا گہرے وہ آپ کی کچھ زندگی کی ڈیپ میں جاؤں گا. میں بنیادی طور پر سرکاری جاب تھی میری، گورنمنٹ جاب تھی. ریٹائرڈ ہو گئے؟ جی میں نے وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی. اچھا، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی آپ نے؟ ریٹائرمنٹ خود ریٹائرمنٹ لی میں نے. اچھا، تو آپ کی گورنمنٹ جاب رہی ہے، تو وہ مطلب دنیاوی تعلیم اور پھر گورنمنٹ جاب کب آپ نے شروع کی؟ یہ میری 1985 میں میری جاب سٹارٹ ہوئی تھی. 85 میں. اور دعوت اسلامی میں ویسے کب آپ جوائن ہوئے؟ دعوت اسلامی 86 کے آخر میں، یعنی گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد آپ نے دعوت اسلامی کی طرف آپ کا رجحان گیا، اس سے پہلا گورنمنٹ جاب لگ چکی تھی. تو جب گورنمنٹ جاب میں تو بڑے مطلب کہ ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں جو ہوتی ہیں آسانیاں، کیا کہتے ہیں، آپ کا گورنمنٹ جاب کا تجربہ کیسا رہا؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اصل میں سیدھی ویسے تو گورنمنٹ جاب مشہور یہی ہے کہ وہاں جو ہوتی ہے سہولتیں اور جو لوگ لے لیتے ہیں سہولتیں آپس میں تعلقات کی بنا پر. میری خوش نصیبی یہ ہوئی ہے کہ مجھے جاب ملی ہے. ابھی تو نیا تھا، نیا بندہ کوئی طرح وہ نہیں جاتا، پر نکلے نہیں ہوتے، تو مجھے امیر سنت کا دامن نصیب ہو گیا. یہ بڑی بات ہو گئی. ہاں جی، یہ میرے لیے ایک سمجھو کہ بہت مجھے اللہ نے کرم کر دیا کہ میں اس بہت ساری غلطیوں سے، بہت سارے معاملات سے اللہ نے مجھے بچا لیا. جو وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، جو سائلین آتے ہیں بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس ماحول کی برکت یہ ہوتی تھی، مجھے یہ لاج ہوتی تھی کہ میرے سر پر سبز امامہ ہے تو تاکہ اس کی بھی لاج رہے. ہم سبز امامہ پہنتے تھے. اللہ کرم سے جب سے میں نے سبز امامہ پہنا تھا، اور پہلے دن جب جاب پر گیا تھا پہن کر، یعنی پہلے دن، اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑا کہ کبھی اس 30 سال میں نے جاب کی ہے کبھی امامہ شریف کے بغیر گیا ہوں. ماشاءاللہ. کوئی اس میں کوئی ایسا جب کرنا ہی نہیں تھا الٹا سیدھا آپ کو، تو پھر تو امامہ شریف تو پہنے گے نا. الحمدللہ. اچھا، امامہ شریف صرف اس لیے نہیں پہنے گے الٹا سیدھا کرنا نہیں تھا، ایسا بھی کہتے ہیں امامہ شریف خود ایک ایسی برکت ہے کہ جو انسان کو الٹا اور مطلب کہ آؤٹ آف وے جانے سے بچا بھی لیتی ہے. کئی اسلامی بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ
یوں تو امامہ شریف پہنتے ہیں، اجتماع میں آئیں گے تو امامہ شریف پہن لیں گے، یا کبھی جمعہ میں یا یوں گیدرنگ میں آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ نہیں پہنتے. اور ہماری لائن ایسی ہے، ہمارا ذرا کام ایسا ہے، ذرا ہمارے معاملات ایسے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ امامہ شریف پہننے سے میں کسی غیر اخلاقی یا برائی سے بچ سکتا ہوں یا بچ جاتا ہوں، اور میں وہ کام نہیں کر پاتا جو کہ غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ امامہ شریف سر پر ہوگا تو میں یہ کیسے، تو بھائی تو امامہ شریف تو پہننا چاہیے. یعنی یہ واقعی امامہ شریف کی برکت. تو میرا خیال ہے جو امامہ شریف پہنتے ہیں، سر پر امامہ شریف کا تاج سجاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، تو یہ تو پہننا چاہیے. کیونکہ خود آپ اگر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی پرائیویٹ کام ہے، یا آپ اپنی سروسز کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ایون کہ آپ کوئی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک مسلمان امامہ شریف پہنتا ہے. اور امامہ شریف پہن کر آپ بولے کہ جناب وہاں، یا مطلب باتیں تو اس پر ہونی چاہیے جو ننگے سر ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرے، اس کو کیسے. مجھے ایک ماضی کی یاد آ گئی میرے. میں ایک ایئرپورٹ کے تعلق سے، وہ بڑا بزی ایئرپورٹ ہے دنیا کا، تو وہاں سے مطلب کہ جیسے ہم اپنے گیٹ اپ پہ ہوتے ہیں، جو امامہ اور جو ہمارا ایک انداز ہے، تو مجھے ایک دن ایک اسلام بھائی جو اسی ایئرپورٹ سے آئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یار بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے یار، بڑا اپنا لباس تھوڑا سا ایسا اجنبی سے لگتے ہیں ہم تھوڑے سے یوں. ان کو وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ یار نہیں، وہ پراؤڈ فیل نہیں کرتے تھے اگر میں یوں جملہ کہوں تو. میں نے کہا نہیں بھائی، مطلب میں پرسنلی پھر ان کو میں نے اپنی، مجھے تو بہت وہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کا آدمی، دنیا بھر کا لباس، دنیا بھر کا انداز ایئرپورٹ پہ ملتا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا مطلب کہ جیسا تیسا، الٹا سیدھا، واجبی غیر واجبی سارا لباس پہنتے ہیں. وہ مطلب کہ ادننگوں کو تو شرم آتی نہیں ہے. اور ہم مطلب میں اپنے بارے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، جب سر پہ امامہ اور جو ہمارا جو ایک لباس کا انداز ہے، دینی لباس، سنتوں بھرا لباس، یا جو ہم کہیں ایک اسلامی یونیفارملٹی ہماری اسلامی ایک لباس ہے، میں وہ اگر میں پہن کر پڑھوں تو مجھے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے یار. اچھا بس ہے یہ کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ اس طرح کا مطلب کہ جہاں مطلب کہ پبلک پلیس ہوتا ہے، وہاں ڈیفینیٹلی لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں. اچھا سم ٹائم تو رفیع بھائی یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، شاید آپ بھی بیرون ملک آپ نے سفر کیا ہے، کہ ناظرین جیسے ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں نا، تو ایئرپورٹ کا جو اسٹاف ہے نا، دیکھیں جو ہے وہ ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، ایک پرسیپشن بن چکا ہے ریلیجیس پرسنالٹی کے تعلق سے. تو جیسے ہم ایئرپورٹ پر آتے ہیں نا، تو یہ باقاعدہ سامنے مطلب کہ لوگوں کی باڈی لینگویج، اسپیشلی جو اسٹاف ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، ان کی آپسی گفتگو بتا دیتی ہے کہ یار ذرا دیکھ لینا. یہ اچھا یہ بتاؤ، ان کو ہمارا سمجھ آیا تو ہم کو ان کا سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو مگر تو جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہمارے لیے اپنا وہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، ایسا ویسا. تو یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہے تو وہ بعض اوقات پوچھتے ہیں. یعنی میرے ساتھ میں ایک ویسٹرن کنٹری میں تھا، تو جیسے میں چیکنگ سے گزرا جہاں وہ سامان وغیرہ چیک ہوتا ہے، تو دو اسٹاف جمع ہو گئے، 2-3 اسٹاف کے لوگ، اور انہوں نے سوال جواب کیے کہ کیا یہ کر رہے ہیں آپ، مطلب کیا ہے. تو میں نے اس کو سارا بتایا، وہ خوش ہو رہے تھے. لیکن ان کے لیے کہ اب یہ کیوں ہے، اگر سارے دنیا بھر کے مسلمان یہ کوشش کریں کہ یار ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو ایک الگ سے گروہ یا ایک الگ سے ایک تنظیم یا ایک الگ سے ایک جماعت کے طور پر تو ہم انٹروڈیوس ہو ہی رہے ہیں کہ چلو مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، سر پر امامہ شریف کا تاج، اور ایک اپنا مذہبی حلیہ، مذہبی لباس، اور اس کے ساتھ آپ دنیا میں آئے جائیں. لوگ ایئرپورٹ تو ویسے ہی ویسے اتنی مانیٹرنگ کی جگہ ہوتی ہے کہ لوگ مطلب وہاں تو واچ کیے ہی جاتے ہیں، سرچ کیے ہی جاتے ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوم کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر کے آ رہے ہیں، جا کے آ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، دے کے آ رہے ہیں، سب کچھ آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر اسلام اور دین اور سنتوں بھرے لباس اور انداز کے ساتھ اگر آپ دنیا بھر میں موو کرتے ہیں، اور آپ اس طرح موو کرتے ہیں کہ آپ ایک لیگل انداز سے موو کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کے ساتھ ساتھ
ایون کہ اگر آپ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ ہے، پاکستانی ہے، تو اپنے ملک کی انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک عزت اور اس کی ایک خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ اسلام و دین کی بھی خوبصورت انداز سے آپ اس کی بھی ایک دعوت کو عام کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کے قریب مطلب دیکھتے ہیں لوگ، تو اس میں اچھی چیز ہے۔ میں تو اور اسلام بھائی کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اس طرح بیرون ملک جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو وہ اپنا گیٹ اپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے پاکستان سے کہیں اور جاتے ہیں، کسی اور ملک میں بھی اگر وہ اپنے سنتوں پر گیٹ اپ پہ ہوتے ہیں، کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں اپنا وہ سارا حلیہ اور گیٹ اپ بدل دیتے ہیں۔ وائی؟ کس چیز کی شرم، کس چیز کی آپ وہ کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے ان بندوں کو، جن میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ نعمت اور یہ سعادت عطا کی ہے کہ جو اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جیسے کہ وہ گیٹ واک تھرو گیٹ سے نکلتے ہیں تو مسواک بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں رکھتے ہیں، مسواک بھی رکھتے ہیں، تو یہ بعض اوقات ان کو یہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں۔ میں نے شاید لاسٹ ٹائم میری ایک اور ماضی کی یاد تھی، آئی تھنک پتہ نہیں میں نے اس کو بیان کیا یا نہیں کیا، یاد نہیں آ رہا، لیکن ویسے ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں رفیع بھائی۔ جہاز کی بات چل رہی ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ کی بات چل رہی ہے، تو جیسے میں لاسٹ ٹائم ابھی یو کے میں گیا تھا، تو لمبی فلائٹ ہوتی ہے، یہاں سے ہم دبئی ایئرپورٹ اترے، دبئی سے بعد پھر میں یو کے لیے سفر ہوا، تو ایک لمبی فلائٹ ہوتی ہے، اور مجھے پانی کی پیاس لگی۔ اب بیٹھے بیٹھے بھی بندہ تھک ہی جاتا ہے، تو میں اٹھا اور اٹھ کر میں وہاں جو کچن ہوتا ہے جہاں ان کا سارا وہ کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو میں وہاں چلا گیا۔ اور میل جو وہاں اسٹیورڈ ہوتا ہے، جو کرو پرسن، ہم میل سے بات کرتے ہیں، جو آدمی ہوتا ہے، تو میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ پانی، انگلش میں بات کی، میں نے کہا تو پانی چاہیے، اور وارم مطلب کہ وارم واٹر، روم ٹیمپریچر، ٹھنڈا نہیں چاہیے، ناٹ کولڈ۔ تو انہوں نے مجھے وارم واٹر دیا، نارمل واٹر، تو میں وہی گلاس لیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے سنت اور آداب، اس کے ساتھ میں نے پانی پیا۔ وہ ایک اکیلا آدمی تھا، دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ مجھے جس نظر سے دیکھ رہا تھا، مجھے لگا کہ یہ سوال تو کرے گا، اور میں کھڑا ہو کر میں نے اس کو گلاس واپس کیا، تو اس نے پوچھا کہ بیٹھے کیوں تھے، مطلب وائی آئی یو سٹ۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہم مطلب کہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اور اس میں کچھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنتیں بھی ہیں۔ اس طرح کر کے میں نے ایک جواب دیا۔ تو اس سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے پوچھا، ہوئیس، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ دو باتیں بیان کی، پھر امامے کے تعلق، اب امامہ دے گا تو میں اس کو سارا بتایا کہ یہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان کے مطلب کہ وے ہے ان کا۔ اتنا دلچسپی لے رہا تھا، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو سوال ہی نہ ہوتے، سوال ہی نہ ہوتا۔ اچھا، ایسے موقع پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسا بھی کیا ہے کہ ہم سامنے والے کو ہماری ویب سائٹ دے دیتے ہیں، اس کے موبائل میں ہم اپنی ویب سائٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ وزٹ کر لیں آپ، اور کچھ انگلش کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، اس طرح کے جو ہماری لنکس ہوتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں۔ یوٹیوب کا ہم ان کو ایڈریس دے دیتے ہیں، فیس بک کا ہم ان کو ایڈریس دیتے ہیں، کیونکہ آلموسٹ دنیا جو ہے نا وہ کنیکٹنگ اب ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اب باقاعدہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہیو یو اینی فیس بک پیج، ہیو یو اینی یوٹیوب چینل، مطلب تم تھوڑی بہت جب اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بولتے ہیں، کرتے ہیں، تھوڑا فہم ہے، تو پھر وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں تنظیم کے بعد۔ تو پھر یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ آپ اس کے موبائل میں اپنا مطلب کہ اس طرح کا جو سوشل میڈیا کے اور ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ دعوت اسلامی کو تھرولی بیٹھ کر یہ دیکھیں گے۔ یہ لوگوں کی جنرل پریکٹس ہے۔ تو خیر، یہ ایک بات چلی تھی، تو میں نے کہا چلو عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ امامہ شریف پہن کے رکھا تھا، اس پر یہ بات ہماری آگے چلی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امام شریف پہننے میں پرابلم نہیں ہوتی، وہ خود ہمارے اندر ہی پرابلم، خود ہی اپنے اندر ہی پرابلم ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار کیا پرابلم ہوا کہ بارش ہوگی تو میں امام شریف اتار دیا، دفتر میں بیٹھا تھا،
اتنے جو ہمارے دفتر کے ہیڈ تھے وہ آئے, مجھے دیکھتے کہنے لگے خیریت ہے جی, اپنی ماما شریف نہیں پہنا ہوا. جب انہوں نے کہا نا تو میں نے باہر آ کے نا ہاف ڈے شارٹ لیو لکھی, میں نے چھٹی لے لی, واپس آ گیا کہ امامے کے بغیر جہاں میرا بیٹھنا اپنا, ایک تو میں نے نیت کر آئندہ نہیں آنا ایسا, کہ بارش بھی تھی بھیگ بھی گیا تب مجھے امامے کے ساتھ ہی آنا چاہیے. یعنی میرے آفیسر نے بھی اس پر مجھے پوچھا کہ خیریت ہے کیا ہوا, امامہ شریف کیوں نہیں؟ حیرت ہو رہا ہے آپ کو, حیرت میرے امامے گئے ماشاء اللہ. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جاب ہوتی ہے اس میں, کیونکہ کئی ایسے ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی گورنمنٹ جاب ہوتی ہے, آفس کے اندر یہ گورنمنٹ جاب ہوتے ہیں, صبح 8-9 بجے ان کی جاب شروع ہوتی ہے, 5-6 بجے تک فارغ ہوتے ہیں. حاجی رفیع, کوئی ایسی باتیں آپ کی ماضی کے تعلق سے, آفس کے تعلق سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہوئی میرے ساتھ, میں نے کچھ ایسا کام کیا, اس سے مجھے دعائیں بھی ملی ہیں, اچھا بھی ہوا ہے, تاثر بھی اچھا پڑتا ہے, اور لوگ مطلب پلس لے لیتے ہیں, تو ایسے کوئی 1-2 واقعات, یا پھر اس کے تحت کوئی ایسی باتیں کہ جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ جو آپ نے دیکھا, اور پھر آپ 30 سال جب آپ گورنمنٹ جاب کر چکے تو اس کے تعلق سے آپ کے پاس گورنمنٹ جاب کا ایکسپیرینس اور پلس بھی اتنا ہوگا, مائنس بھی اتنا ہوگا, تو قوم جو ہضم کر سکے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک تو سیدھی یہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے جب کوئی آتا ہے بیچارہ آفس میں, اپنے ظاہر ہے کہ وہاں ضرورت مند بھی موسٹلی آتے ہیں, اپنے کسی نہ کسی کام کی غرض سے آتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بھی بعض کا تو وہ کوئی کاغذ میں پرابلم ہے, یعنی اوپر کا نیچے, نیچے کو اوپر لگا ہوا ہے, تو پن اتار کے لگانے کے بجائے اس کو واپس کر دیتے کہ پیپر ٹھیک کر کے لائیں. وہ اب پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ آیا ہے, پھر جا کے اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا, یہ بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی, یعنی اس کو اتنا بتانا بھی بعض کا دوبارہ نہیں. بعض اوقات رفیع بھائی ایسا بھی کر دیتے ہیں نا, جیسے کہ بھائی کیا لائے ہو, جاؤ پیپر صحیح کرو, کیا اوپر نیچے لگا کے لائے ہو, صحیح کر کے لاؤ. اب وہ یہی پریشان ہے کہ یہ صحیح کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. بہت صحیح بات کیا آپ نے. جیسے بعض اوقات چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے, ہاتھ سے لکھ سکتا ہے, اس کے انگوٹھا لگنا ہے تو خود لگوا سکتا ہے, اس کے پاس پیڈ موجود ہوتی ہے, فوٹو سیٹ مشین عموماً آفس میں ہوتی ہے, اس کا کوئی پیپر کم ہے تو خود کروا سکتا ہے. میری مدنی ماحول کی برکت سے یہ روٹین ہوتی تھی کہ جو بھی آتا تھا اس کو بٹھانا ہے, کہنا پانی پلاؤ اس کو. اچھا, پانی پلائیں اس کو. یہ آپ کرتے تھے؟ جی جی, گورنمنٹ جاب تھی آپ کی؟ جی جی گورنمنٹ جاب تھی. اس کو لگتا تھا کہ میں کوئی گورنمنٹ آفس میں آیا ہوں, کہاں آیا ہوں, اور اب اس کو پوچھتا اب کام بتائیں. اچھا جو کمی پیپر کم ہے, خود میں نے اپنے جو نائب کاسٹ ہوتے تھے ان کا نا یہ فلاں پیپر فلاں بندے کے بعد یہ لے آؤ, یہ لے آؤ. اچھا اگر میرے ڈپارٹمنٹ متعلقہ نہیں بھی ہوتا تھا, یعنی وہ پورا بہت بڑا ادارہ تھا, یعنی تقریباً لائیو اسٹاک بہت بڑا ادارہ تھا ہمارا, ریسرچ کا ادارہ تھا, تقریباً وہاں ہر دوسرا آدمی پی ایچ ڈی تھا. اچھا, اور دوسرا بندہ پی ایچ ڈی ایم ایس سی ایم فل, یہ وہاں کوالیفیکیشن موسٹلی تھی, تو ریکوائرڈ ہوگی نا وہ. جی. تو میں کہتا تھا کہ یہ فلاں بندے کے پاس لے جائیں, یہ فلاں شعبے کا کام ہے, انہیں میرا بتانا ہے کہ رفیع بھائی نے بھیجا اس کا کام کرنا ہے. جو وہ سمجھتا تھا یار یہ میرا جان پہچان تو نہیں ہے لیکن میرا اتنا بڑا کام کرتی ہے, اور اس سے میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کو بہت میں نے دیکھا بینیفٹ, اور ویسے اس کا فائدہ ہوتا بھلا ہوتا تھا بیچارہ, دین کی طرف بھی وہ اس کا ذہن بنتا تھا یار دیندار بنتا ہے, زندگی میرا کام کر دیا ہے. تم میں سے بہتر انسان جو دوسروں کو نفع پہنچائے, تو آپ اس طرح مطلب کہ روٹین ہوتی تھی. کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا, کچھ کیا ہے کسی کے ساتھ؟ میرے پاس جو کہ روٹین تھی, کوئی بھی آتا تھا, کس کا بندہ ہے, کوئی غریب ہے امیر ہے, میرا ایک روٹین کام تھا, جو آیا ہے بیٹھیں نائب کا پانی پلائیں اس کو, یہ اب بتائیں کام. ایک بار کوئی آیا کہ وہ جاب کے لیے آیا تھا, ایڈورٹائز ہوئی تھی, اپنی درخواست جمع کرو, وہ بھی آیا, تو اس کی میں نے دیکھے کاغذ جو کمی بیشی تھی پوری کرا کے جمع کرا کے اس کو آپ جائیں, آپ کو کال آ جائے گی انٹرویو والے دن. وہ کسی ایم پی کا کوٹا تو اس کی طرف سے آیا ہوا تھا, اس نے جا کے بتایا جی وہاں کی امامے والا بندہ سبز پگڑی پہنی ہے, میرے کاغذ پورے نہیں تھے, اس نے یوں میرے ساتھ کیا ہے. اس نے نا وہ سرکاری نمبر پر فون کیا کہ قادری صاحب سے بات کرنی ہے. اس ٹائم قادری وہ پہلے ہم کہلاتے تھے, میں کہیں بات کر رہا ہوں, اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں قادری تو اب بھی کہلاتے ہیں, ابھی قادری کا نام اتاری قادری ہو گئے. تو میں کہ میں بات کر رہا ہوں, اس کو ایم پی اے تھا. یہ میں بتایا مجھے اس نے, ہمارا جو آدمی آیا تھا کہ آپ نے تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے, بہت اچھا نے. پھر میں دوسامی کا بتایا اس کو, ہمارا تنظیم ہے, ہمارا کام ہی ہے, بیٹھے یہاں تو کسی خدمت ہو جائے گی, بھلا ہو جائے گا. اب اس ایم پی ایس صاحب کی روٹین یہ بن گئی, اس کو کوئی بھی کام ہوتا تھا تو کہتا تھا وہاں چلے جائیں, بہادر نگر فارم کے نام سے مشہور تھا. اس کے نام سے بہادر نگر فارم تھا, لائیو اسٹاک پروڈکشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہادر نگر اکاڑا. تو وہاں جائیں, وہاں نا میرے بھائی ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں, میرے بھائی ہیں, انہیں کہنا کہ آپ کے بھائی نے بھیجا ہے تو یہ نا کام کر دو.
میں آج تک اس کو نہیں مل سکا، نہ وہ مجھے پاس آئے ملنے، لیکن وہ یہی کہتا تھا، جس کو آتا تھا وہ کہتا جو آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، میں نا وہ الٹے سیدھے کام نہیں آتے تھے آپ لوگوں کے پاس؟ خیر دائیں بائیں تو ہوتے ہی تھے کچھ نہ کچھ، لیکن میری روٹین ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے آفس کا ایک نا بہت اچھا انداز تھا، یہ فوتگی ہو جاتی تھی کیونکہ بڑا سٹاف تھا، 400-500 قریب لوگ تھے وہاں سٹاف ہمارا، تو جب فوتگی تو منتھلی وہاں پر ان کے لیے اجتماعی اصالہ ثواب کی ترکیب، اچھا، اجتماعی طور آفس میں کرتے آفس میں وہاں کنفرنس روم بڑا سارا بنا ہوا تھا، سب وہاں جمع ہوتے تھے، تو تلاوت کے بعد پھر وہ فاتح خوانی ہوتی تھی۔ جب میں مدنی ماحول میں آ گیا تو اب وہ سارا کام جو تھا میرے سپرد ہو گیا، کیونکہ ڈائریکٹر جو دفتر کا ہیڈ تھا وہ انفرادی کوشش میں نے تھوڑا سا کی، وہ امیر سنت کا غلام بنا دیا تھا، وہ طاری بن گیا، تو پھر وہ جو کام اس طرح کے ہوتے تھے وہ کہتا تھا یہ رفیع بھائی کے ذمے ہیں، تو میں پھر موقع سے فائدہ اٹھاتا پہلے بیان کرنا، وہ جو برائیاں ہمارے بالخصوص وہاں لیگ پولنگ ہے، غیبتیں ہیں، دوسرے کو دکھانا، چھوٹا دکھانا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 ہمارے تھے بڑے افسر، وہ بیچارے اسی پر لڑتے رہتے تھے، لیکن یہاں تک کہ وہ جواب نہیں، ان کو وہ سیٹ نہیں ملی، انتقال ہو گیا، تو بیچارے لڑتے بھی رہے ہیں اور سیٹ بھی نہیں ملی، ہائے ہائے ہائے، چلا گیا بیچارہ۔ ایسے تو بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے ہوں جی گے، تو سیٹوں کے لیے، گریڈ کے لیے درخواستیں دیتے تھے، یہ خود بھی نہیں کرنا، وہ کہتے تھے میں بھی نہیں پھیلوں گا، لیکن آپ کو دھکے کھلاؤں گا یہاں تک کہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ عدالتوں میں درخواست دیتے رہنا، ادھر درخواست دے، اس کے خلاف درخواست دے دینی، اس کا کرپشن کا الزام لگا دینا۔ یہ پھر وہ کہاں ہے، مطلب ہمدردی، خیر خواہی، ایک ہم جذبہ، معافی، درگزر، اپنے بھائی کو آگے بڑھا دینا، اپنے بھائی کا کام کر لینا، پھر یہ چیزیں تو بہت کم نظر آئی ہوں گی آپ کو۔ یہ تو دعوت اسلامی میں ہی ہے کہ اس کو نگران بنا دیں، اس کو آگے لے چلیں، وہاں تو صرف اس پر بھی ہوتا ہے کہ یہ اس نے جوائننگ صبح کی تھی، میں نے صبح کی تھی، شام سائیکل ٹائم آیا ہے، لہذا میں سے سینئر ہوں، گھنٹوں میں سینئر ہو گیا۔ ہاں اوکے، اس پر بھی وہ درخواستیں، عدالتوں میں چلے جانا، وہاں کیس لڑتے رہنا، نہ خود پروموٹ ہونا نہ اس کو ہونے دینا، حالانکہ بعض کو اس کا حق بن رہا ہوتا تھا، پروموٹ اتنا وہ اس کی کوالیفیکیشن ہوتی تھی۔ اللہ کرم سے میری روٹین میں بیانات کرنے، آخر میں دعا کردہ نہیں، لے کے چلنا نمازوں کے لیے، ایک کے پاس جانا۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی ہے، اسپیشلی دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جب جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کیا رہیں گے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے بائیلوز ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ایک اجارے کے دوران اور ایک آفس ٹائمنگ کے دوران کیا شرعی طور پر کر سکتے، کیا شرعی طور پر نہیں کر سکتے، اس کی تمام طور پر علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پرائیویٹلی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کہ ایک مالک اجازت دے دے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے ہاں بول دیا نہ بول دیا، وہاں کا ایک اپنی ایک عرف اور عادت و پریکٹس اور ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی اگر چیزیں شریعت کے اجازات اور اس کی پرمیشن کے ساتھ کی جائیں، اور لوگوں کے لیے دعا، فاتحہ، ایصال ثواب، میرا یہاں اجتماع تھا پولیس لائن پنجاب میں کہیں، تو بہت پورا پولیس تھی، میں وہیں گیا تھا، ان کے آفس افسران بھی تھے، اچھا عزت دی، پہلے لے گئے آفس میں، لیا، بٹھایا، پھر ان کے اور افسران آئے، وہ پھر مجھے بڑی مطلب پروٹوکول کے ساتھ لے گئے، پورا آڈیٹوریم تھا، بھرا ہوا تھا پولیس سے، جو آفیسر تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بیان کا موقع ملا۔ تو اب چونکہ یہ ہمارے فورسز کے لوگ تھے، پولیس تھی، لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے، تو کئی ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو اپنے دوران ڈیوٹی شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں ان کو کہا تھا کہ یہاں جو بھی پہلے ہم نے اسٹارٹ یہ سائڈ تھا، آپ نے ایصال ثواب کی بات کی نا، یعنی میں نے جب اپنا بیان اسٹارٹ کیا تو میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں کہ جو عاشقان رسول، ہمارے اہلکار، پولیس والے اور جو ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے میں نے دعا فاتحہ ایصال ثواب کے 2-4 منٹ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ میں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا، جن کو بھی آپ یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں، جو مجھے بھی آپ نے انوائٹ کیا تھا کہ میں آ کے یہاں بیان کروں، تو جنہیں بھی آپ، کیونکہ وہاں ایک پریکٹس ہے کہ وہاں یہ انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں اور اسپیچ دیں، بیان کریں، ٹاپکس اپنے حساب سے وہ لیتے ہیں۔ تو اگر ہر ایک کے لیے ایک رول بنا دیں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، تو جو چلے گئے ان کو کتنا بھلا ہوگا، اور جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگے یار ہم بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ تو بہت خوبصورت بات ہوتی ہے،
اللہ کرے کہ ہم بھی یہ کام اپنے اداروں میں پرائیویٹلی یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں. ماشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی نے ایک اچھی گائیڈ لائن دی ہے. رفیع بھائی کے ساتھ ابھی سلسلہ ہمارا جاری ہے, سوالات کا چلے گا انشاءاللہ, لیکن رفیع بھائی کچھ کالس لے لیتے ہیں. جی محمد حذیفہ عطاری بن سعدی رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ماضی کی یادیں بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل سے نگران شورا آپ اور حاجی رفیع آپ دونوں ہی ماشاء اللہ عز و جل سے سری لنکا تشریف لے کر آئے تھے. وہ بھی ماضی کی یادیں ہی تھی جو کہ یادیں ہی رہ گئی ہیں. رفیع بھائی آپ پھر ہمارے وہاں پر فیضان مدینہ میں 1 ماہ ٹھہرے. آپ کی صحبت و برکت الحمدللہ عز و جل حاصل ہوئی. میں اس وقت بچہ ہی تھا, روزانہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا. اس وقت آپ نے مجھے ترغیب دلائی کہ آپ جلدی جلدی اپنا حفظ مکمل کریں, اور اس وقت میرے کم و بیش 17 یا 15 پارے ہوئے تھے کم و بیش, اور اس وقت آپ نے مجھے ترغیب دلائی تھی کہ جلدی حفظ مکمل کرنے کی, اور الحمدللہ میرا حفظ مکمل بھی ہو گیا, اور الحمدللہ آج میں درس نظامی کے 30 سال درجہ ثالثہ میں ہوں. ماشاءاللہ. ہاں, آپ کے ساتھ تو پورا سفر ہوا میرا. جی. ماشاءاللہ سری لنکا کولمبو میں رہے, فیضان مدینہ میں, اور آگے تک گئے تھے. بس پر بیٹھ کر گئے. ہاں, بس میں وہ اپنا کنیا میں وہاں جامعۃ المدینہ اپنا جامعۃ المدینہ ہے, اور ایک تو اور جگہوں پر بھی گئے تھے. بڑی مطلب قسمہ پرسی کا عالم تھا. وہ ایک جگہ دیکھنے گئے تھے, پلاٹ وغیرہ کونے میں ایک جگہ تھی, وہاں بھی میں گیا تھا. تو پلمڈئی. ہاں, پلمڈئی میں یہاں بارش میں آپ نے چھوٹے سے کمرے میں رہائش رکھی تھی. وہ بس پانی ٹپک رہا, پانی ٹپک. میں ایک تو بتا سکوں کہ روٹی ایسی تھی ٹوٹ نہیں رہی تھی جو کھانے کی. پتہ یہ تو سفر کے اندر ہوتا ہے کہ اس طرح. لیکن یہ جو بات اب جیسے آپ نے کہا وہ پانی ٹپک رہا تھا, جو واش روم کی کیفیت تھی, سب آپ کو پتہ ہے کس طرح جو ماحول تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ ان غریب علاقوں میں بھی سری لنکا یہ ایک مطلب کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے, اور وہاں مسلمانوں کی پھر بھی ایک تعداد ہے, مگر وہاں پر لوگوں کا جذبہ مسجد. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں میری, وہ عاشقان رسول جن کو اللہ نے مال و اسباب دیا ہے, اگر تھوڑا سا آپ کی دھیان توجہ چلی جائے نا, تو دنیا میں سے کئی غریب علاقے ہیں جب مسجد بنی ہوئی ہے, سہولتیں نہیں ہیں. یہ مجھے پتہ ہے, جیسے خود ابھی رفیع بھائی نے خود ہی کہا, ہم جس مسجد کی طرف تھے جہاں ہم نے رکے تھے, تو ان کی کیا کیفیت تھی وہ مجھے پتہ ہے. واش روم ٹوائلٹ میں جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا وہاں پر, اور مسجد کا حال بھی ہم نے دیکھا تھا, پھر وہ قبروں کا حال ہم نے دیکھا تھا. لیکن وہی رکنا تھا, بارشیں بھی ہو رہی تھی. جی بارشیں بھی ہو رہی تھی اور یہ سارا. لیکن میں وہاں سوچتا تھا کہ یار مطلب دنیاوی ادارے سے نہیں ہوتے, لیکن ہمارے وہاں جو غریب لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر مسجد تو بنا لی, لیکن اگر میرے یہ اہل ثروت طبقہ جن کو اللہ نے مال و اسباب دیا ہے, اگر یہ اس طرف آئے, ایک تو کی پیرے سے مساجد بنانا بہت خوبصورت بات ہے. بعض ایک کام یہ ہے کہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں, عاشقان رسول نے مسجد بنا تو لی ہے, لیکن وہاں سہولت نہیں ہے, وضو خانے کی, واش روم کی, باتھ روم کی, کچھ مسجد کے اندر نہیں ہے, چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, اور فرش بھی اتنا وہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے, آپ اپنے گھر کا حال دیکھ لیں. مجھے ایک اسلام بھائی یاد ہے, میری ایک اور ماضی کی یاد ہے. ایک میں ماشاءاللہ سے متاثر ہوں پرسنلی طور پر. وہ ایک مسجد بنا رہے تھے, تو مسجد کے اندر ماربل آیا, تو انہوں نے کہا ماربل اچھا آیا تھا, لیکن انہوں نے کہا یار یہ ماربل میں مسجد میں نہیں لگاؤں گا, کیوں؟ بولے میرے گھر میں اس سے اچھا ماربل لگا ہوا ہے, تو میں اپنے گھر جیسا ماربل مسجد میں لگاؤں یا اس سے اچھا لگاؤں گا. وہ اپنی جو ان کا اپنا جو بزنس تھا, بزنس سے جو پروفٹ آتا تھا نا, اس پروفٹ سے وہ مسجد بنا رہے تھے, اور بہت عالیشان مسجد بنائے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. زنزیبار میں وقار بھائی سے میرا سفر, زنزیبار جو تنزانیہ کے ساتھ ہے, تو وہاں گئے تھے, بہت خوبصورت مسجد تھی. تو وہاں بتایا گیا کہ جس آدمی نے بنائی ہے, جو لکڑی اس نے اپنے گھر میں لگائی ہے اسی لکڑی کے دروازے یہاں بنائے ہیں, جو پتھر اس نے اپنے گھر میں لگایا ہے وہی پتھر اس نے مسجد میں لگایا ہے. یعنی اس نے گھر سے اچھا ہی بنایا ہے, کم نہیں بنایا. بہت خوبصورت مسجد. یہ ایک پہلو ہے, لیکن یہ جو جیسے ہم نے کولمبو کی, سری لنکا کی بات کی, بالکل مڈئی کی بات کی, اس کے علاوہ کنیا کی طرف جب ہم گئے وہاں کی بات کی. اس کے علاوہ وہ جہاں سیلاب آیا تھا, جب آچا باندھے میں, جو انڈونیشیا میں جو سیلاب آیا تھا, وہ سیلاب سری لنکا کے جس علاقے میں آیا تھا,
جہاں ایک مسجد ہی رہ گئی تھی، باقی تقریباً سارا بہہ گیا تھا، وہاں بھی پہنچے تھے، بالکل وہ ریگستان و ویرانہ ہی تھا سارا. تو مگر ہے قصبہ پرسی، اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے وہ مساجد کا پتہ ہے، یورپ کے کئی چند ممالک کا، ابھی حال میں گیا تھا البانیہ کے بھی مجھے حالات پتہ چلے کہ وہاں مساجد ہیں لیکن سینکڑوں مساجد بند ہیں. اللہ. بند ہونے کی وجہ ایک بنیادی وجہ یہ ملی کہ یا تو امام نہیں ملتا، امام ملتا تو اس کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے. مسجد کیونکہ غیر مسلموں کا ملک ہوتا ہے، اب مسلمان نہیں، بدقسمتی ہماری کہ وہ نہیں کر پا رہے. تو ایسی مساجد جو بند ہیں، ان میں امام چاہیے، اس کے مینٹیننس چاہیے، ان کے کچھ اخراجات کرنے ہوتے ہیں. ایسی مساجد جہاں پر کچھ ایسا کام ہو جائے گا، وضو خانے تھوڑے بہت ہو جائیں گے، یہ سر ہو جائے گا، تو الحمدللہ اس سے کافی بہتری ہو جاتی ہے اور نمازی بڑھ جاتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے، ذمہ داران سے، ہمارے خود المساجد والمدارس، خود ہمارا دعوت اسلامی کے عظیم الشان ایک شعبہ ہے، اور جو مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جن کے پاس میرا ڈائریکٹ نمبر ہے، اور اگر وہ دیکھ اور سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا کلپ بن جائے کچھ مناظر کے ساتھ، تو وہ ڈائریکٹ مجھے بھی اپروچ کر سکتے، تو میں انشاءاللہ مجلس کے ذریعے ان کی ترکیب بنا دوں گا. اللہ نے آپ کو دیا، اسلامی بہنیں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اسلام بھائی اپنا حصہ ملا. یہ 50,000-70,000 روپے میں، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہ 30-40 لاکھ روپے کا کام نہیں ہوتا. بعضوں کا 25-30-40 ہزار روپے میں چیزیں ہو جاتی ہیں، اور 1,00,000 1.5 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا ہے. جی ہاں، ہو جاتا ہے، مجھے پتا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی، یار اللہ کا گھر تھا، اس کا میں نے یہ سارا نظام میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. پھر آپ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کارکردگی ملے کہ جب آپ نے دیا تھا تب یہ حال تھا، دینے کے بعد یہ حال ہو چکا ہے نا. کال لیتا ہے. ماشاءاللہ، ماضی کی یادیں، بہت اچھا پروگرام چلا ہے. نگران شورا سے میں کہتا چلوں، ابھی امامہ شریف کا چل رہا تھا پروگرام. تو میں خود کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے شہر گجرات میں ایک دفعہ امامہ شریف پہن کے تو بازار چلا گیا. نئی بات تھی، میں نے بھی پہننا شروع کیا، اور جب بازار چلا گیا تو مجھے خود تھوڑی سی شرم آ رہی تھی. اگر جب بھی میری کی نظر اٹھتی تو مجھے شرم آتی، تو وہ مجھے بڑا محسوس ہوا. اس کے بعد جب بھی میں بازار جانے لگتا نا اسپیشل، تو میں الحمدللہ امامہ شریف پہن کے جاتا، اور پھر یہ سوچتا کہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے امامہ شریف میں نے سر پہ سجایا ہے تو میں گناہوں سے بچتا رہوں گا. اور ایسے ہی ہوا الحمدللہ. اس کے بعد امامہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں، اور شکر الحمدللہ. امامہ شریف واقعی کئی گناہوں سے بچاتا ہے، کئی زیادہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور سنت بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہم پہنتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت دے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بنتی بہار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ یوں کہہ سکتے کہ یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ جب آپ اس کو سر پر سجاتے ہیں نا، تو گویا کہ یہ ایک حیا کا وزن آپ کی آنکھوں پہ ڈال دیتا ہے، اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا، یہ حیا کے وجہ سے جھک جاتی ہیں، اور کئی گناہوں سے یہ بچا لیتا ہے امامہ شریف. یقین مانے امامہ شریف کی بڑی برکت ہے. اللہ نصیب کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ شریف پہنا کریں، سر پر امامہ شریف سجائیں. یہ مطلب انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بڑی برکتیں دلائے گا. اور چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. کال سارے لے لیتے ہیں. جی حاجی رفیع سے میرا سوال ہے، آپ کی امیر سنت کے ساتھ کوئی یاد ہو تو بیان فرمائیں، جزاک اللہ خیر. اس کال پر کوئی ایسا واقعہ، ایک واقعہ آپ کا پتہ چلا تھا، کچھ امیر سنت کے ساتھ کھانے پینے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. جی سیدی، میں جب مدنی ماحول میں آیا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تو مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دینی ماحول میں آیا تو مجھے یہ شوق تھا کہ میں قرآن پاک درست سیکھوں، میں رسول اللہ بالغان پڑھوں. تو ہمارے شہر اکاڑا میں اس وقت ایک ہی اسلامی بھائی کو جو رحمانی قاعدہ شروع میں ہوتا تھا، جی وہ آتا تھا، تو وہ ہمیں فجر کے بعد پڑھاتے تھے. تو ہم سب جو تھے شہر والے وہاں جمع ہوتے تو وہ پڑھاتے تھے. کتنی پرانی بات ہے یہ سیدی تقریباً سمجھو کہ 88 کی ہوگی بات، شاید 89 کی 88 کی ہوگی. تو وہ پڑھاتے میں، پھر ہم جب 15 یا 16 تختیاں ہوئی تو وہ کہنے لگی میری بس ہو گئی، بس مجھے اتنا ہی آتا ہے. 20 تختیاں کم و بیش. جی 20 تھی یا 20 کے آگے پھر وہ فاتحہ کی طرح. تو میں نے پھر آفس سے اسپیشلی چھٹی لی
باپو لقمان ہمارے آیا کرتے تھے، تو میں نے اس کو پوچھا باپو گھر سے میں کیسے اجازت لوں؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں کہنا حضرت، انہوں نے کہنا کہ میں نے پیر صاحب کے پاس جانا ہے، کیونکہ آپ کے گھر والے پیر صاحب کا نام جانتے ہیں تو آپ نے پیر صاحب کہنا ہے۔ تو یوں گھر سے چھٹی لے لی، آفس سے میں نے چھٹی لی کہ مجھے کام میں نے جانا ہے، تو میں نے 12 یا 15 چھٹیاں صرف اسی کام کے لیے کہ میں دن بالغان پڑھنا ہے، قاعدہ پڑھنا ہے۔ تو پھر میں یہاں سولجر بازار میں ایک دکان ہوتی تھی باپو لقمان کی، اس میں رہائش تھی میری، تو وہاں سے امیر اہل سنت روزانہ فجر میں کسان بھی آتے تھے بلانے کے لیے کہ سحری فجر سے پہلے آتے تھے، وہ گلزار حبیب بشیر کے ساتھ گھر ہوتا تھا یہ ابا حضور کا گھر کہہ رہا تھا، تو وہاں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن کچھ پنجاب کے اور بھی تو اسلام بھائی وہ مل جمع کر لیتے تھے سحری کے لیے تاکہ روزہ اس رکھیں۔ ٹائم بھی یہ روٹین ہوتی تھی، تو میں بھی اور میرے ساتھ ایک دو اور تھے، ہم بھی جاتے اور وہاں سے کچھ ایک دن اور بھی کچھ اسلام بھی آئے ہوئے تھے، تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا کھاتے ایک اسلامی بھائی، اس گوشت پکا ہوا تھا، گوشت سے کچھ اور چیزیں بھی شاید شامل ہوں گی، آلو وغیرہ جو بھی، اس نے جب وہ کھایا ہڈی والی بوٹی تھی، اس کے کسی کونے میں کھانچے میں تھوڑی سی بوٹی رہ گئی، ہڈی پہ بوٹی رہ گئی، بوٹی، تو یہاں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی دسترخوان پہ، اس نے وہاں پر ڈال دی ہڈی، تو کھانا کھاتے کھاتے اچانک امیر سنت کی نظر اس ہڈی پر پڑی جس پہ بوٹی لگی ہوئی تھی، تو امیر سنت نے اس اسلامی کو مخاطب کر یہ نہیں فرمایا کہ یہ اٹھاؤ کھا لو صاف کر لو، آپ نے وہ خود ہی ایسے اٹھا لی ہے اور اس کو وہ کھانا شروع کر دیا، بالکل جس طرح آپ کی روٹین ہے کہ بالکل صاف کر لیتے، اب کرنے پھر سب کو آپ نے توجہ کر فرمایا کہ اس پر گوشت لگا ہوا تھا تھوڑا سا، تو یوں پھینک دیتے، یہ رزق ہے یہ ضائع ہو جاتا، یعنی ایسی وہ تربیت فرمائی، میں حیران تھے کہ اپنے ہاتھ سے بندہ رکھ دے تو دوبارہ اپنے ہاتھ سے اٹھانے کے بعد کا بندہ ہے کہ وہ کسی اور کا ہو، اپنے بچے کا بندہ بعض کو نہیں اٹھاتا، وہ پیر صاحب نے ایک عام مرید ہے، مرید ہے بھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی آیا عام جمع کیا، ماشاءاللہ جذبہ تھا امیر سنت کا لوگ روزہ رکھیں۔ ویسے تو بہت ساری پیر صاحب کی زندگی انہی کے ساتھ یادوں میں گزری ہے، لیکن یہ ایک مجھے ایسی بات ہے جو میں ابھی مدی بشیر صاحب بھائی کو بتاتا رہتا ہوں جب کھانے کا موقع کہ یہ امیر سنت کی احتیاطیں شروع دن سے اس طرح کی چل رہی، جو ہم اگر پیارے اسلام بھائیو یہ جو ہمارے حاجی رفیع بھائی نے بتایا کہ امیر سنت نے انداز اختیار کیا، دعوت اسلامی کے لاکھوں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کا رضاکارانہ طور پر بھی دن رات وقت ملتا ہے تو کام اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں، اور نگرانوں کی تعداد اگر بات کریں دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد بنتی ہے نگرانوں، جن کے ساتھ نگران کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اور بعض اہم سطح کے بھی نگران ہوتے ہیں، کچھ ملکی سطح کے نگران ہوتے ہیں، کچھ صوبائی سطح پر، پروویژنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، اور مطلب کہ وہ ڈویژن لیول پر اچھی سطح ہوتی ہیں۔ تنظیم کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ، ہزاروں اساتذہ، مدرسۃ المدینہ، مور دین 14,000 اسٹاف مدرسۃ المدینہ جو بچوں بچیوں کا ہے، یہ مور اور لیس 48,000 پلس دعوت اسلامی کا تو مدنی عملہ اسٹاف ہے، اور لاکھوں اسلام بھائی، پھر اسلامی بہنیں اپنی جگہ پر، اسلام بھائی اپنی جگہ پر۔ یہ جو سنت اور آداب ہے، جیسا بھی رفیع بھائی نے بتایا کہ بیٹھے تھے کھانے پر دسترخوان پر، اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں، اللہ، ایک تو ہوتا ہے جیسے بھائی یہ ذرا کیا اٹھاؤ صاف کرو، تو صاف کر تو دے گا، پھر آئندہ شاید آپ کے پاس آئے گا نہیں۔ ایک شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ اگر ہم یہ سلسلہ سنبھال لیں سنت اور آداب کا، یہ رزق ضائع نہ ہو اس تعلق سے۔ اچھا آپ کہیں گے میں تو دعوت اسلامی میں یوں نہیں ہوں جیسا عمران تم کہہ رہے ہو، گھر میں تو ہیں، والد تو ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، امی تو ہیں نا، بھائی بہن تو ہیں نا، آپ گھر میں شروع کریں، گھر کے دسترخوان پہ شروع کریں، یہ رزق کو بچائیں۔ روٹی ضائع ہوتی ہے، روٹی کا اکرام کرو، روایت میں تو روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی، اور پھر کھانے ہیں تو بالکل مکمل صاف کرنا چاہیے، کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ جو ہمارے اس پروگرام کا جو بیس ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی زندگی کا ہم ایک بیان سنتے ہیں، اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، پھر اسی میں یہ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہمارے جاری رہتے ہیں۔ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی
رزق کی قدر کریں گے رزق بھی رہے گا. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ نعمت تم سے چھین لی جاتی ہے. ماشاءاللہ اچھا واقعہ سنایا آپ نے رفیع بھائی. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام حسنین اتاری ہے، میں اوکارا سے بات کر رہا ہوں. اور رفیع صاحب جیسے گئے ہیں اوکارا سے، ان کی روانگی ہوئی تھی کراچی میں، وہ شفٹ ہو چکے ہیں. مجھے ان کی بڑی یاد ہے، میں ان کو یاد بھی کرتا ہوں. میں نے اس سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن نمبر نہیں مل سکا ان کا. اور مجھے معلوم ہوا ایک اسلامی بھائی سے کہ مدنی چینل پہ ماضی کی یادیں پروگرام میں رفیع صاحب آ رہے ہیں، تو میں بہت یاد کروں ان سے دعا کی درخواست ہے. اوکارا والے کہلاتے تھے، اب ہیں کراچی والے. ہمارے رفیع بھائی وتھ فیملی کراچی شفٹ ہو چکے ہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے، اسپیشلی اوورسیز دعوت اسلامی کو دیکھنے کے لیے، بیرون ملک دعوت اسلامی کو دیکھنے کے لیے بطور ایک ناظم الامور کہ وہ کافی آپریشنس ہیں، پورا ایک کام ہے دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں. تو ظاہر ہے یہ پورا ایک سینٹر ہے، مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ. تو یہ اوکارا سے انہوں نے کراچی ہجرت کیا. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک تنظیم ہے، تحریک ہے. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی کے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے شہر، خود ہمارے حاجی شاہد پاکستان انتظامیہ کابینہ کے نگران ہیں، نواب شاہ کے تھے. کوئی نئے اسلامیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نواب شاہ کے تھے. تو ایسے کئی ہمارے کچھ اراکین شورا ہیں، حاجی محمد علی حیدرآباد کراچی، تو اور بھی ہمارے کئی اراکین شورا خود ہمارے یہ جو دعوت اسلامی کے لیے ہجرت کرے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر موو کر گئے، تھا کوئی اور شہر، آپ کراچی ہے یا کوئی اور شہر ہے. لیکن میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو صرف دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، دین و مسلک کی خدمت کے لیے، جنہوں نے اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑا. یہ آسان نہیں ہوتا. ہم ایک محلہ ٹرانسفر کرتے ہیں نا اپنا علاقہ، تو تکلیف ہو جاتی ہے. پورا شہر چھوڑ کر آئیں. اللہ آپ کا آنا برکت کرے، مبارک کرے. یہ آپ کو یاد بہت کر رہے ہیں، کچھ ان سے بات کر لیں، کچھ مدنی فیس ہی لے لیں. آپ سے بھی بات چیت ہو رہی تھی. یہ مجھے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ صاحب بھائی نے اس سال اعتکاف کیا ہے. اچھا، میں نے بھی اس ساتھی کو اعتکاف کیا تھا، تو ان سے میں نے آتے بہت التجا کی تھی. دیر پہلے کہا تھا کہ اب درس شروع کر دیں، تو میں ان کو دوبارہ یاد کراؤں گا کہ اگر نہیں شروع کیا تو وہ کر دیں. رفیع میں آپ کا بھی درس شروع کرنے کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. جب آپ نے درس پہلی دفعہ آپ نے دعوت اسلامی کا فیضان کا درس شروع کیا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کیا ہوا تھا؟ جب مدنی ماحول میں، دینی ماحول کی طرف میرا آنا ہو گیا، الحمدللہ میرا کوئی مرید ہو گئے، اور مدنی ماحول میں آگے بھی امامت شریف نہیں سجا، داڑھی میں نے سجا لی، چھوٹی چھوٹی داڑھی آ گئی تھی میری. یہ رومال میں سر پہ باندھ لیتا تھا. تو ہماری مسجد میں مدنی حلقہ اسلامی بھائی لے کے بیٹھے تھے، میں بھی وہاں حاضر ہوا. تو بتایا کہ مسجد میں درس نہیں ہوتا، تو کوئی جو فضائل انہوں نے بیان. آپ کے علاقے کی مسجد تھی؟ یہ ہمارے محلے کی مسجد تھی. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ انشاءاللہ درس میں دیا کروں گا. اچھا، ابھی تو نئے آئے تھے آپ؟ جی میں نئے ہی آیا تھا. ابھی کب شروع کریں گے؟ میں نے کہا جب آپ کہہ دیں، اس ٹائم جب آپ کہیں. تو پہلے سے ایسے تھے آپ؟ تو سہولت کب ہے؟ میں نے کہا دن میں جاب ہوتی ہے، شام کو سہولت ہے مجھے عشاء کے بعد. تو عشاء میں درس کے لیے میں وہاں مسجد میں چلا گیا اگلے دن ہی. تو درس کے ٹائم میں پتہ چلا کہ یہاں تو پرمیشن نہیں ہے، مجھے منع کر دیا گیا. نماز کے بعد کچھ 2-3-4 نمازی بیٹھ گئے ہمارے محلے والے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، اب درس دے دیں، ہم سن لیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ درس تو میں شروع کروں گا، لیکن جس دن مجھے قاری صاحب خود کہیں گے نا، اس دن درس شروع کرنا ہے. اب میں نے وہ انفرادی کوشش والا سلسلہ جو تو میرے پیر صاحب کا جو انداز ہے وہ شروع کر دیا، جو پیر صاحب دیتے ہیں انداز کی ملاقات، انفرادی کوشش. آفس سے میں آتا تھا، بس کھانا کھانا، اس کے بعد پھر وہ گھر ملاقاتیں، کوئی چوک میں کھڑے ہیں، کوئی گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، ملاقات، انفرادی کوشش مسجد میں ہیں. یوں میں نے وہ ایک کو دعوت دینی شروع کر دی. پھر اجتماع میں لے کے جانا. تھوڑے عرصے کے اندر کوئی چند ماہ گزرے تھے کہ وہ ایک بڑی ٹیم اچھی ہے، 10-12 عیسائی میں نے تیار کر لی امام پہننے کے لیے. اچھا. میں نے اپنے نگران کو بلایا کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں. جمعۃ المبارک کا دن تھا، وہ جمعے کی نماز کے بعد تشریف لائے. تو میں نے ایک محبت والے تھے، کچھ کھاتے پیتے تھے، ان کو انہوں نے ایک پورا تھان دے دیا سب امامے کا لا کر، وہ میں نے امامے بنوا لیے. ایک ہی وقت میں ہم نے نماز عصر سے پہلے وہ 12-15 کو امام بنوا دیے. ان کو میں نے ذہن دیا کہ آپ نے آج نا ٹائم پر آ کے نماز جیسے اذان ہوتا ہے مسجد میں آ جانا ہے،
وضو کر کے سنت اگلی صف میں آپ نے سب نے اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے. وہ پہلی صف میں سارے آ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ نماز ہوئی اسلام امام صاحب نے پھیرا تو سارے امام شریف والے, تو اس دن وہ قاری صاحب نے مجھ سے سلام دعا کی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بہت کرم, آپ دعا کرتے ہیں اللہ اچھا کر دے. پھر وہ کام شروع کر دیا. دیکھیے کہ وہاں 1.5 ماہ اور گزر گیا, تو اب ہمیں سب نے مل کے کوشش شروع کر دی کہ امامے والی ایک نا وہ پھر مہم چلانی ہے. پھر وہ جمعے والا دن پھر رکھا. پھر اپنے نگران صاحب ہمارے ہوتے تھے, رفیع رضا صاحب ان کا نام تھا, تو ان کو میں نے پھر بلایا, وہ آئے. ایک ہی وقت میں پھر 10-12 کے اور امام بن گئے. مسجد بہت بڑی نہیں تھی, وہ ایک صف میں 20-25 لوگ ہی آتے تھے. تو ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ نے صرف یہاں جو تکبیر پڑھنے والے خادم ان کی جگہ چھوڑنی ہے, باقی سب نے فرنٹ سے بیٹھنا ہے. پہلی صف میں پہلی صف میں سب پہلی لائن پوری سب امامے سے نا بھری. اچھا داڑھی شیٹ کی شاید ہی کسی کی ہو گئی, بڑی بڑی کسی کی مونچھیں, پنجابی مونچھیں رکھے ہیں, کوئی مونچھوں والا تو کس طرح کا, وہ سب مگر امام سب نے پہلے امام سب نے پہنے ہوئے. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اس طرح سارے امام شریف والے, ادھر بھی امام والے, ادھر بھی سارے امام والے. تو انہوں نے سلام کے بعد شاید وہ کچھ بھی نہیں پڑھا, تو مجھے مخاطب, رفیع صاحب درس کیوں نہیں دیتے آپ یہاں پر؟ میں کہا حضور اس دن کا انتظار تھا, اب شروع ہو جائے گا. اللہ کرم سے تب سے شروع ہے, سالوں گزر کے آج بھی اس مسجد جب درس مرسد بالغان, اور وہ جنہوں نے امام باندھے تھے, اگر سارے امامے والے نہیں بنے, لیکن آج ان کے بچے کوئی مدنی بن گیا ہے, کوئی حافظ بن گیا ہے, تقریباً وہ سب دینی ماحول سے وابستہ ان کے خاندان ہو گئے. یعنی وہ اگرچہ امام والے نہیں رہے, لیکن اس امام باندھنے کا اثر یہ ہوا کہ جو خاندان میں دعوت اسلامی کے قریب آ گئے, ایک سوچ بنی, ایک آدمی کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ لائن ہے آپ کے لیے, میرے لیے بہت کچھ ہے اس سے سیکھنے سمجھنے کا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلا گھر میں پہلے محلے میں اپنے علاقے میں کیا کروں گا. اگر کوشش کرے انسان تو بہت کچھ آسانیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے فرما دیتا ہے. تو آپ بھی اس طرح کوشش کریں, آپ کے علاقے میں بہت نوجوان ہوں گے, ایک تعداد ہوگی, یا کہیں بھی آپ رہتے ہیں, انفرادی کوشش, ملاقات, ملنساری. تو وہ انفرادی کوشش میں کیا چیز آپ نے اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھا کہ یار یہ انفرادی کوشش میں اگر یہ چیز ہونا ملاقات میں, تو یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. ہم نے وہ اپنے محلے کی مشہور روٹین بنائی ہوئی تھی کہ جو میرے ساتھ پہلے ابتدان 3-4 سال بھائی تھے, ہم جیسے ہی وہ نماز ختم ہوتی تھی نا, دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے. ہر آنے والے سے مسکرانا بھی ہے, سلام بھی لینا, حال پوچھتے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, رات کو آئیے گا, درس بھی ہوتا ہے. یعنی ہم نے سلام لینا, حال پوچھنا, ساتھ درس کی دعوت دینا, شام کو درس بھی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہے جو مسکرا کر ملنا, دعوت دے دیں, ملنا اور دعوت ہے, آپ آئیں. قوم تو پیاسی ہے جی, ہم نے تو یہاں بھی دیکھا, باہر بھی دیکھا, قوم تو پیاسی ہے. جیسے پیر صاحب کوئی سمجھانے والا چیز قوم سمجھنے کو تیار ہے, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کال لیتے ہیں. ابو قیس محمد اویس رضا عطاری ویسٹ افریقہ کے ملک گامبیا سے عرض گزار ہوں. بیسیکلی اکاڑا پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں. یہاں اس ملک میں دینی کاموں کے لیے حاضر ہوں. رکن شورا حاجی رفیع عطاری صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحبت بارہا نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. میرا مدنی ماحول میں یوں کہوں کہ میں نے آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی ہے, تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. امام شریف کی جو بات چلی ابھی سلسلے میں, اس تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں اس ملک میں بھی امام شریف جو میں پہنے ہوئے ہوتا ہوں, اور مسجد میں, مارکیٹ میں یا دیگر کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے, تو لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ, افریقن لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں, آ کے مصافحہ کریں گے, حال احوال پوچھتے ہیں. یہاں تک کہ ایون جو بچے اکثر وہ مدرسوں کے یا اسکولز کے جب پاس سے گزرتے ہیں, تو وہ بھی السلام علیکم یا شیخ کیف حال, یوں حال چال پوچھتے ہیں. ماشاء اللہ. امام کی مدنی بہاریں آ رہی ہیں. ہمارے شاہد پٹیل ہیں ساؤتھ افریقہ جی, ملاقات بہت پیارے اسلام, شافعی ہیں, بیسیکلی شافعی ہیں, لیکن ہمارے ذمہ دار ہیں ساؤتھ افریقہ مشاورت میں, پروفیشنل ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ. یہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یار میں آفس پر امامہ پہننے کے تعلق سے انہیں کافی تحفظات تھے, کیونکہ وہ مسلم نان مسلم کا سارا کلچر وہاں بنا ہوتا ہے. میں نے ان کو مشورہ دیا, میں کسی اور شہر جا رہا تھا, تو یہ زیادہ تر ہماری انگلش میں ہی ڈسکشن ہوتی ہے شاہد بھائی کے ساتھ. تو میں نے ان کو عرض کی کہ آپ کل امامہ پہن کے جائیں تو صحیح, دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہاؤ کین عمران, ہاؤ کین عمران. میں کہا پلیز
ٹرائی یور لیول بیسٹ، ٹرائی تو کرو. انہوں نے مجھے پھر نیکسٹ انہوں نے میسج کیا جس کا میں ابھی آپ کو بیان کریں. انہوں نے کہا میسج میں کہا کہ مطلب جب میں کل امامہ پہن کر گیا تو یعنی کہ جو میرا اسٹاف تھا وہ مجھے اتنی خوشگوار حیرت سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اتنی اپریسیشن ملی. اور جو میرا باس ہے جو بیسیکلی نان مسلم تھا، جس کی میں کمپنی میں ہی جاتا تھا تو نان مسلم، لیکن اس نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا ہے، شاید لکنگ گڈ، یعنی تم اچھے لگ رہے ہو، اور یوں کر کے مجھے اتنا مزہ آیا. اور میری وہ جو گھبراہٹ تھی نا، وہ گھبراہٹ میری گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ختم ہو گئی. اور میرا خیال ہے شاید اب بھی شاہد بھائی، شاہد پٹیل جو ہیں، یہ بینونی ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ، ہماری یہ مدرسۃ المدینہ بالغان والی کوالٹی ہے. شاہد پٹیل یہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان، اور آپ کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کی دھن تھی، اور کراچی کا آپ نے سفر کیا، تو یہ کوالٹی ہوتی ہے. بس اللہ کرے کہ امامہ شریف ہمارے سر پر سجا رہے. میرے سیدی جب میری جاب تھی تو ایک بار مجھے، ویسے تو ہمارے اس جو ڈپارٹمنٹ تھا بہت کم ٹرانسفر کسی کی ہوتی تھی، میری ایک بار ٹرانسفر لاہور ہوئی. ان دنوں میں قافلہ ذمہ دار تھا، تو ہمارے جو نگران تھے وہ سعید بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. سعید بھائی چشمے والے، جی اللہ وہ بہت پریشان بھی، آپ چلے جاؤ گے پیچھے. میں نے کہا میری تو جاب ہے، میں نے ظاہر جانا ہی جانا ہے. تو خیر میں یہاں سے ٹرانسفر لیٹر مجھے ملا، میں وہاں لاہور چلا گیا. وہ سیکٹری صاحب کے پاس میں سیدھا بغیر کسی نے روکا نہیں، سیدھا دروازہ کھلا اندر چلا گیا. وہ سبز امامہ، گلے میں کتھئی چادر، لمبا کرتا، اندر داخل ہو تو سیکٹری صاحب کھڑے ہو گئے اپنی سیٹ سے، مجھے ملے، اسلام تو ہوئی، یہ کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے وہ لیٹر سامنے رکھ دیا، میری یہاں آپ کے پاس ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو آپ بیٹھے، مجھے بٹھا لیا. وہ یہ بتائیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو یہاں آنے میں؟ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، گھر سے باہر تو پرابلم ہوتی ہے. انہیں بیل دی، نائب کا صاحب کہتا پی اے کو بلائیں. یہ لیٹر پکڑا، کہتا ہے انہوں نے واپس ٹرانسفر کر دیں. وہ اٹھنے لگا، مجھے کہا آپ بیٹھیں، مجھ سے پوچھنے لگے دعوت اسلامی کا، دیگر باتیں. اتنی دیر میں نا وہ لیٹر لے کے آ گیا، انہوں نے خود ہی اتھارٹی تھی، انہوں نے سائن کیے. مجھے اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. میں کہا کوئی کام نہیں ہے. آپ کا لیٹر لینے آیا تھا. میں اگلے 2 دن بعد آفس گیا ہوں، تو آفس میں سمجھے کہ اپنا نا وہ بقایا جات یا کوئی اس کام کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا جی میں واپس ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے آیا ہوں. یوں اس امام شریف اور یہ مدنی حلیہ ہمارا ہوتا ہے، برکت ہے، اس کی بہت برکت ہے اللہ کرم سے. ہاں نیت حاجی رفیع، نیت کا بڑا دخل ہے. اللہ ہمیں اچھی نیتوں والا رکھے، اچھی نیتوں والا بنائے. حاجی رفیع بھائی یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے اگر بھی یہاں پر بات کروں تو آپ امیر سنت تعارف کیسے ہوا، دعوت اسلامی کے قریب کیسے آئے، اس حوالے سے بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا وہ لوگ تو دینی ماحول میں نہیں تھے، اگرچہ ایک سوچ پوزیٹیو تھی لیکن ایک ماحول ہوتا ہے. آپ کا کیسے اتفاق ہوا؟ ہر ایک کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ جوائنٹ ہونے کی، آپ کی کیا تھی؟ ویسے تو سیدی میرا جو ماحول تھا وہ اچھا نہیں تھا، لیکن ایک وہ ہمارے محلے میں نوجوان رہتا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ دینی لوگوں سے اور بالخصوص اپنے عقیدے کے لوگوں سے بڑا اس کے، وہ مجھے کبھی کبھی دعوت دیتا تھا کہ آپ چلے وہاں جمعہ پڑھنے چلتے ہیں. تو ایک بار ایک پیر صاحب آیا تب مجھے لے گئے، ایک بار اور بزرگ تب لے گئے. ایک بار سے مجھے دعوت دی نا، کراچی سے قادری صاحب آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، بہت پیارا بیان کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، دعا بہت اچھی کرتے ہیں، آپ چلیں. میں نے ہم ہی بھر لی، میں چلوں گا آپ کے ساتھ. میرے نصیب یہ ہے کہ وہ مجھے اس دن شدید نزلہ، کھانسی، اس طرح کی طبیعت بہت اپسیٹ ہو گئی. چلا تو میں گیا، جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، میں نے وہ منہ لپیٹ لیا اپنا، لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں ہے کیا ہوا ہے. لیکن یہ میرا ذہن بن گیا کہ جو ان کا انداز ہے یہ بہت پیارا ہے، اچھے لوگ ہیں، یہ میرا ذہن بن گیا. تو پھر وہ غالباً 1.5 سال گزر گیا. اچھا گزر گیا، ایسے ہی گزر گیا. پھر جہاں آیا تو وابستہ کی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی میں سننے سمجھ ہی نہیں سکا کیا ہوا ہے، مجھے صرف یہ اچھا ہیں. دوبارہ پھر مجھے ایک بار پتا چلا کہ وہ مجھے پمفلٹ کے سے ہینڈ بل ملا، وہ گھر گھر تقسیم ہوئے تھے، اس پہ لکھا ہوتا کہ نام آ رہے ہیں الیاس قادری صاحب کراچی والے، جہاں لکھا ہوتا کراچی والے. تو میں نے وہ دیا، میں نے کہا اب لازمی جانا ہے. تو میں نے احتیاطی طور پر وہ میڈیسن تھی جو مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے ٹھیک کر، اس سے ٹھیک کر، وہ میں نے ایڈوانس 1-2 بدے کھا، بیمار نہیں ہونا تھا کہ میں ان کو اس میں دان ہے.
وہ جو اجتماع تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں عشاء کے بعد ہی گیا تو وہاں جاؤں گا عشاء پڑھنی، تو پتہ نہیں کیا کر، تو میں عشاء سے بعد گیا، جا کے پیر صاحب کے بیان سے پہلے ہی میں جا پہنچ گیا تھا. بہت بڑا گیدرنگ بھی نہیں تھی، کہ نارمل 500-600 سال ہوئے. میرے سو کا بیان جو تھا یا تو شاید وہ 3 قبریں تھیں بیان، یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ ایک بڑا مشہور بیان تھا بہت. تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا ایک ایک جو بات ہے نا وہ صرف ایک میرے لیے ہی ہے. مجھے ان کو کسی نے بتا دیا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے. یعنی جو میری حرکات تھی، جو میری سوسائٹی تھی، جو میرا، وہ تقریباً یوں سمجھو نا ایک ایک چیز ایسے بیان ہوئی ہے. اور بعد میں امیر سنت نے وہ بہت پرجوش انداز ہوتا تھا آپ کا نا، ایسے کر کے نہ آج کے بعد نماز ترک نہیں کریں گے، تو سب انشاءاللہ. تو جیسے کہتے تھے میرا جیسے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے نا جی، ایسے میرے نکل رہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر میں نہیں دیکھیں گے سب کچھ میں نے ہر چیز انشاءاللہ ہی کہا. پھر آپ نے بیعت کروائی تو میں نے بیعت کر لی. اور اب اجتماع میں ملاقات نہیں ہوئی تو میں واپس نکلا. اس ٹائم تانگے جاتے تھے ہمارے، تانگے پر بیٹھ گیا. اب جیسے تانگے پر بیٹھا تو رات کا ٹائم تھا، لیٹ ہو گئے تھے، عشاء کے بعد اجتماع ہوتے تھے اس میں میرے سنوں کے. اچھا وہ بیٹھنے کے بعد مجھے اب یاد ہے میں کیا نیتیں کر کے آیا ہوں. یہ فرماتے ہیں نماز نہیں چھوڑنی، میں نے پڑھتا نہیں ہوں. یہ فرماتے ہیں فلم نہیں دیکھنی، میں چھوڑتا نہیں ہوں. یوں جو تھی خیر وہ تانگے کے اندر ہی لڑائی میری آپس میں ہوتی رہی کہ کیا کرنا ہے. وہ اللہ کرم یہ ہوا کہ تانگے سے میں اترا نہیں تھا، میرے سن کی نظر سے وہ پورا سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا تھا. اچھا الحمدللہ. یعنی ایسے ہو گیا کہ جس سے بالکل میں ہلکا پھلکا ہو گیا. یعنی میں نیت کر کے جو اب ہو جائے، ادھر کی دنیا ہو جائے، جو نیت کر لیے اسی پر عمل کرنا ہے. اور روٹین میری یہ تھی کہ رات کو لیٹ سونا، ایسے باہر پانوں والی دکان تو فلاں دکان بیٹھ رہنا. صبح والدہ نے دھکے دھکے لگانا، اٹھ ڈیوٹی پہ دیر ہو جائے گی، جلدی جاؤ. اٹھ اس دن صبح کس نے اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا، خود ہی میری وہ اذان ہوئی ہے، آنکھ کھلی ہے، میں مسجد میں چلا گیا گھر کے فجر میں. پہلا میری وہ سمجھو کہ پہلی فجر تھی جو جماعت کے ساتھ پڑھنے گئے، جماعت کے ساتھ پڑھی. مسجد والا نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے گھر والا بھی آ گیا. آج نماز پڑھی، واپس آئے تو والدہ بہنیں خیریت ہے، یہ نماز پڑھ کے آیا ہوں. اب خیریت ہے، اب خیریت ہے اللہ کرم. یوں پھر آگے بڑھتے گاڑی شریف آ گئی. تو پھر اجتماع میں غوثیہ مسجد ہمارا اجتماع ہوتا تھا. اجتماع کے بعد ہمارے نگران اور دوست بیٹھ گئے، اگر آپ امامت سجا لو نا بڑا اچھا لگے گا. میں سوچوں میں تو پینٹ شرٹ پہننے والا تو امامہ بڑا اچھا لگے. کہنے لگا جی امامہ میں تحفہ دوں گا آپ کا، پہنو صحیح. انہوں نے خیر مجھے امامہ شریف پہنا دیا. رات اس ٹائم میرا ذہن تھا، رات میں ادھر رکتا تھا. یعنی ابھی تب بھی میں رات رکتا تھا اجتماع میں، یعنی واپس نہیں آتا تھا. صبح فجر میں پڑھی ہے نماز میں نکلا ہوں، سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، امامہ میں نے پہنا ہوا. اور مجھے یوں لگے نا جیسے مجھے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا. میں سیدھا گھر گیا ہوں تو جانب آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. لیکن لگتا تو ٹھیک ہی ہے، لگتا ٹھیک ہے. میں نیت کر لیا دفتر ایسے ہی جانا ہے. اچھا ایسے ہی جانا ہے دفتر. میں دفتر گیا تو میرا کمرہ نا اکیلا ہی کمرہ تھا، الگ میں بیٹھتا تھا اکیلا ہی کمرہ. میں نا اندر سے بند کر لیا کمرہ، کوئی میرے کمرے میں نہ آیا. ایک ہمارے فوٹوگرافر ہوتا تھا تو وہ اس کی روٹین ہوتی، جب بھی آنا تو مجھے مل کے جاتا تھا. اسے کمرہ کھولا تو میرے ماما بن گیا. کیا لگا میں کہ دروازہ کھول جائیں اب آپ نا، جو ہونا تو ہوگا، بس اتنا ہی کام تھا. اللہ کرم الحمدللہ. اس کے بعد پھر مرشد کی نظر ہوئی ہے. تو پھر کہاں کا ہوا، پھر کہاں گئے؟ دعوت اسلامی کا سفر تیرا یہ سفر چلتا گیا آگے، یہ ذیلی حلقہ، پھر علاقہ، پھر نالا پور چلے گئے، پھر وہاں سے تحصیل، پھر صوبائی نگران بنے تھے. جب پہلے صوبائی نگران ہوتے تھے. اس کے بعد پھر کابینہ بنی ہماری پاکستان کی 4، اس میں کابینہ میں اپنے وہ بھی کبھی یاد آتا ہے جب یہاں اعلان ہوا تھا اوپر آپ نے شورا کا مدی مشورہ تو شورا کا مشورہ صوبائی نگران بھی آتے تھے. تو مدی آپ نے کہا یہ کہ مدنی پھول ہے، سب کے مدنی پھول ختم. جب آپ نے حاجی امین کا اعلان کیا، پھر امین قافلہ بھائی کا اعلان کیا اگلے، جب میرا نام کیا تو میں نے یوں نہیں دیکھا، اپنا کوئی اور رفیع نے آپ ہی ہو. یعنی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری. یہ سب نظر کرتے گئے ہیں آگے سامنے بیٹھے شورا ہو گئے.
नाज़िम उल-उमूर हो गए ओवरसीज मंदिर के, जो पैसा बनाते जाएंगे, बनते जाएंगे। अल्लाह इस्तिकामत आपको दे भी दे, देंगे, ले हमें भी, लेंगे, हम सब मांगेंगे पर वापस। इस्तिकामत दे, हमसे दीन की खिदमत दे ले इखलास के साथ। माशाल्लाह अच्छा सफ़र अब तक। ये बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटे, 2 बेटे। बेटियां जी। बेटे भी आपके सुने आलिम है? 2 बेटे आलिम हैं। माशाल्लाह, दर्स निज़ामी पूरा कर लिया, तदरीस कर रहे हैं। एक तदरीस कर रहे हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। हमारे इस मुबल्लिगीन, हमारे ज़िम्मेदारान के बच्चे जब इस तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह आगे जाकर नक्शा ही कुछ और होगा। अल्लाह करे हम सब की औलाद मस्जिद की इमाम बने और आलिम बने, मुदर्रिस बने, मुबल्लिग बने इंशाअल्लाह। जितने हम दावत इस्लामी वाले हैं, अल्लाह की तौफीक दुआ कर सकते हैं, तमन्ना कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं। हमारे हम सब के तमाम घरों में, मैं ख़ास दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से अर्ज़ करता हूँ, हम सब के घरों में भी अगर कम अज़ कम एक आलिम और एक भी हाफिज़ होना, इंशाअल्लाह ताला नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। कोशिश तो करें आप, हम अपने घर से कोशिश करें ना, हम अपने घर से आगाज़ तो लेना, हम तमन्ना करें, वालिदैन कोशिश करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो औलाद के नसीब में होगा वो होगा। हम कोशिश करें इनकी रास्ता, इनकी लाइन, इनकी डायरेक्शन वैसे रखें तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। कॉल दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलावर अत्तारी है, रिनामा खुर्द जिला उखाड़ा से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह माजी की यादें प्रोग्राम बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे अरकान शूरा को, निगरान शूरा को। तो माजी की यादों में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा क़िबला हाजी रफ़ीउल अत्तारी, इन्होंने बहुत अरसा रिनामा खुर्द में गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ हासिल है कि मैंने इनके पास मदरसतुल मदीना बालगान में दाखिला, फिर माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं करीब आना शुरू हुआ और मदरसतुल मदीना की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह में माहौल में आ गया। फिर मुझे किबला रफी भाई ने तरगीब दिलाई तो मैं मदरस कोर्स के लिए बाबुल मदीना कराची आ गया, यहाँ मैंने मदरस कोर्स किया 98 में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अभी मदरसतुल मदीना में पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह साथ एक मस्जिद में 22-23 साल से इमामत भी कर रहा हूँ। ये सब बहारें हैं किबला रफी भाई के मदरसतुल मदीना में दाखिले। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारी दावत इस्लामी को। माशाल्लाह अच्छा लगता है जब इतने पुराने इस्लाम भाइयों की कॉल्स आती हैं, याद दिलाते हैं कि आप आए थे, यूँ हुआ था, यूँ हुआ था। दिल खुश होता है, रूह खुश हो जाती है। अल्लाह कबूल फरमा ले तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह हमसे भी ऐसा काम ले जो हमारे लिए सदका जारिया हो जाए। कॉल दें। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, आप चल मदीना बापा जानी के साथ कितनी बार मदीने शरीफ गए हैं और मक्के पाक की कोई माजी की याद हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। मेरी और मेरे घर वालों की 12 दीनी कामों में साथ देने वाले इस्लाम भाइयों की बेहिसाब ईमान की हिफाजत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह ईमान सलामत रखे, बिला हिसाब मग़फ़िरत से नवाजे। रफ़ी भाई मक्के मदीने की बातें बताएं, कब जाना हुआ, कैसे जाना हुआ, को वहाँ के यादगार, वहाँ का तो खैर लम्हा पर जिसको नसीब हो जाए। जितनी बार भी गया हूँ अमीरा सुन्नत का सदका ही गया हूँ जी। हज भी अमीरा सुन्नत की बरकत से हुआ है और इसके अलावा भी जितनी बार भी हाज़िरी हुई है हज से पहले भी, इन्हीं कामों के लिए अमीरा सुन्नत की नज़र से ही हाज़िरी हुई है। अल्लाह उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे। आमीन। ये पहली बार मेरी दीन पाक में हाज़िरी हुई रमज़ान शरीफ, असर के बाद मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िरी। इस समय के साथ इफ्तारी का था। जैसे सैयदी मस्जिद शरीफ में मैंने वो हाज़िर हुआ हूँ, बस अभी चंद कदम ही रखे थे कि छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा, वो कुछ सुडानी होगा, बिलाली बच्चा बहुत प्यारा, आके चिमट गया। हाँ जी मुझे खींचे। अच्छा मुझे तो रमज़ान का महीना था, रमज़ान, मुझे खींचे न, हाँ जी ऐसे खींचे न। उस समय मैंने बताया कि अपना दावत दे रहे हैं कि आप ना मेरे साथ ना इफ्तार करें। उनको बड़ी मुश्किल समझाया कि इफ्तारी आगे करें। अच्छा अभी उसने वो बहुत रंजीदा होके ना मुझे ना आए 2 कदम रखे थे, एक और उसने और चिमट गया आके, वो भी ऐसे खींचे। आज जो बच्चों को देख कर वो ऐसा लग रहा था कि प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के ये बच्चे कितने मेहमान हो, सरकार कैसे मेहमान नवाजी। वो मुझे याद आ रही थी कि आका कैसे मेहमान नवाज थे, आज उसका असर कैसा है। इस छोटे छोटे बच्चे भी, वो जो अब भी मुझे याद आता है ना, बच्चों को पकड़ लेना, खींचना। और आपको जाना होगा गुंबद खतरा के साए में, मुझे था कि मैं वहाँ जाकर हाज़िरी दूँ ताकि सब गुंबद की ज़ियारत भी होती रहे और वहाँ पर। मगर ये मस्जिद नबी शरीफ के माह रमज़ान की बड़ी बरकत है। और मतलब ये वहाँ देखा है कि मस्जिद नबी शरीफ में
جب آپ داخل ہوتے ہیں عصر کے بعد تو پھر جو آپ کی طرف دسترخوان بچھائے ہوئے لوگ جو آتے ہیں کہ ہمارے مہمان بنے، ہمارے مہمان بنے، یہ بڑا اسلام کا بھی حسن ہے اور مدینہ شریف نہیں ایمان افروز منظر ہوتا ہے. یعنی منع کرے بھی کیسے، منع کیسے کرے، انداز ایسا پیارا ہوتا نا ان کا جی وہ ماشاء اللہ. تو یوں اچھا دعوت اسلامی کے کن کن کاموں سے کہاں گئے؟ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے پہلا سب سے میرا سفر افریقہ کی طرف ہوا تھا. کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، زنزیبار، موزمبیق، ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ بھی جانا، ساؤتھ افریقہ بھی جانا ہوا میرا. شاہد بھائی سے بھی وہاں ملاقات، اور اسلم بھائی جو ہمارے ذمہ دار وہاں میرا تقریباً 1 ماہ کا وہاں تھا. پھر یہ فار ایسٹ کے ممالک جتنے ہیں تقریباً اکثر میں میری حاضری ہوئی ہے. یعنی تھائی لینڈ، کوریا، سری لنکا، ہانگ کانگ، سنگاپور، انڈونیشیا اور انڈونیشیا بھی، ملیشیا بھی الحمدللہ رب العالمین. ملیشیا میں کئی بار، تھائی لینڈ میں بھی کافی دفعہ جانا ہوا ہے. اور پھر یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ بھی تقریباً سب میں ہی ایک مطلب کئی ممالک میں ماشاءاللہ جانے کا موقع ملا. کیا فرق لگتا ہے آپ کو یہاں اور وہاں، نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے؟ افریقہ کی اگر ہم بات کریں، فارسٹ کی بات کریں، تو یہاں بھی آپ شروع سے جیسے کہ آپ دینی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب سے دعوت اسلامی میں آپ نے کہا کہ میں شریک ہوا ہوں، اور ایک باہر جا کر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو قبول کرنے نہ کرنے کے تعلق سے، لوگوں کے آنے جانے کے تعلق سے آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ جی میں نے یہ غور کیا کہ جو امیر سنت نے انداز دیا نا جی، اگر تو اس انداز کو فالو کیا جائے پھر تو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ پیر صاحب کا انداز نہ اپنایا جائے اور کامیابی نہ ملے. سوج مدنی قافلہ ہے، مسلمین بالغان ہے، بارہ دینی کام جو پاسبلٹی ہے وہاں جو ہو سکتا ہے وہاں پر، یعنی اگر صرف انہدی کوشش والا کام ہی کر لیجیے، ملاقات والے کر لی جائے. میں ایک ملک میں تھا، میں نے کہا آج ایک نئے شہر میں کام شروع کریں گے. کیسے کریں گے؟ میں کہا جمعۃ المبارک کو پڑھنے وہاں جائیں گے، جمعہ پڑھنے. 4-5 ہم سائیں بھائی سب نے وہ امامہ شریف، سب اس ٹائم چلتا، سبز امامہ، گلے میں چادر. میں نے کہا پورے حلیے میں سب نے جانا ہے. گاڑی چلتی چلتی پہاڑوں کے اندر ایک شہر میں چلے گئے. جمعے کے بعد بہت بڑا جمعہ تھا. میں نے کہا 2 ادھر کھڑے ہو جائیں، 2 ادھر. ہر بندے صرف اپنا سلام کرنا ہے، سب آنے والے سلام کرتے رہنا، السلام علیکم، سب کو سلام، جو ہاتھ میں لا لے ورنہ سلام، السلام علیکم، جو کرتے رہنا ہے. میں بھی کھڑا ہو گیا، 2 سائیں بھی لے کے وہ بھی کھڑے ہو گئے. لوگ آ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی سلام کر رہے ہیں، کوئی ہم سلام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد میرے دائیں بائیں کوئی نا 20-25 لوگ جو نا وہ جمع ہو گئے. ادھر وہ سائیں بھائیوں کے پاس سے 20-25 جمع ہو گئے. وہ سب کو میرے پاس لے آئے. میں نے کہا اگر آپ اجازت ہے تو مسجد میں بیٹھ جاتے تھوڑی دیر. ارے وہاں آ گئے. ان میں خود ہی مجھے کہنے لگا کوئی آپ کوئی بات ہی سنا دیں ہمیں. وہ آئی پیڈ میرے پاس تھا، میں نے نکالا تو اس میں سے پڑھ کے میں نے رسالے میں سے، میرے رسالے میں سے کچھ پڑھ. ایک سائیں بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بیعت کی ترغیب دلا دی. میں نے بیعت کروا دی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں دینی کام، یہ دعوت اسلامی کام کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یوں ہم میلاد کریں گے، یوں قرآن پڑھائیں گے، جو اپنے کو پیش کرنا چاہے. 30 یا 35 لوگوں نے کھڑے ہو کے نام لکھوائے. ہمیں نام نمبر لکھ لیے. 5-6 دن کا دوبارہ چلے گئے ہم وہاں. وہ چندے کو فون کیا، پھر سے اور جمع ہو گئے. ہمارا کام شروع ہو گیا. الحمدللہ ماشاءاللہ. میں نے یہ اندازہ کیا کہ کام صرف یہ انداز لے کے چلیں گے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر یہ انداز نہیں ہوگا تو پھر تو یہاں بھی مشکل ہے. پیارے اسلام بھائیو، ماشاءاللہ حاجی رفیع بھائی سے ہم نے کچھ ان کی حالات زندگی اور ان کے ماضی کی یادیں، ان کی اپنی معاشی زندگی کیسے گزری، دعوت اسلامی کیسے آئے، کیا ہوا، فیملی وغیرہ سے ریلیٹڈ کچھ اچھی باتیں ہوئی. اللہ پاک انہیں بھی اور ہم سب کو بھی استقامت دے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں،